بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ مروان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ دمشق اسلامی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کے والی تھے۔ طارق بن زیاد آپ کے ایک غلام کے بیٹے تھے۔ والد کی شہادت کے بعد یہ لڑکا موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا۔ وہ ایک پدیشی جرنیل تھے۔ سپاہ گری ان کے خون میں شامل تھی۔ وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے جس طرح پرندے ہواؤں سے کھیلتے ہیں۔ وہ بلا کا ذہین بھی تھا۔ ایمان اور شجاعت بھی ان پر فدا تھی۔ وہ جوان ہوئے تو موسیٰ بن نصیر نے انہیں طنجہ کا گورنر بنا دیا۔ یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے۔ سمندر کے پانی اسپین اور طنجہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں 40 کلومیٹر کا فرق ہے۔ اسپین میں اس وقت کنگ راڈرک کی حکومت تھی۔ یہ بہت عیاش بادشاہ تھا۔ وہ ظالم بھی تھا اور لالچی بھی۔ اس دور میں مختلف علاقوں کے گورنر اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں بھجوایا کرتے تھے۔ کاؤنٹ جولین شاہ راڈرک کا ایک گورنر تھا۔ اس کی بیٹی فلورینڈا شاہی دربار سے وابستہ تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھٹک گیا۔ اس نے اسے محل میں بلایا اور بے آبرو کر دیا۔ بیٹی نے بادشاہ کو اپنے اوپر ہونے والے تمام ظلم سے آگاہ کر دیا۔ کاؤنٹ جولین اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور اسے اسپین پر حملے کی ترغیب دی۔ موسیٰ بن نصیر یورپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جولین کی ترغیبات کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کی کہانی بھی افسوسناک تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے جرنیل طارق بن زیاد کو 7000 جوان دے کر جولین کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا۔ یہ لشکر صرف یہاں کے حالات کا جائزہ لینے آیا تھا، لیکن وہ اسپین کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی شوق جہاد کے ایسے جنون میں مبتلا ہوئے کہ وہ اس وقت تک واپس نہیں لوٹے جب تک اسپین کے تمام بڑے شہر ان کے قدموں میں نہیں آ گئے۔ طارق بن زیاد 5 اپریل 710 عیسوی کو جبرالٹر میں اترے اور اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی تاکہ فوج کے دل میں واپسی کا خیال نہ رہے۔ ان کے پاس کل 20,000 جوان تھے۔ اکثریت ان کے اپنے قبیلے بربر سے تعلق رکھتی تھی۔ راڈرک 1,00,000 فوج لے کر آیا۔ اس کے باوجود راڈرک کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے فرار ہو گیا۔ طارق بن زیاد جبرالٹر کا قبضہ لینے کے بعد اسپین میں اتر گئے۔ 19 جولائی 711 عیسوی کو وادی علاقہ میں بہت بڑا معرکہ ہوا۔ راڈرک یہ جنگ بھی ہار گیا اور یوں اندلس پر عملاً مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسلامی لشکر نے اس کے بعد دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ طارق بن زیاد کی فتوحات کی خبریں جب افریقہ پہنچیں تو موسیٰ بن نصیر نے سلطنت اپنے بیٹے عبداللہ بن نصیر کے حوالے کی اور 18,000 جوان لے کر خود بھی اسپین پہنچ گئے۔ موسیٰ بن نصیر اسلامی لشکر کو قرطبہ تک لے گئے۔ بعد ازاں جنوبی فرانس کا علاقہ بھی فتح کر لیا گیا۔ اس فتح کے سبب بے تحاشا مال و دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ خلیفہ مروان بن عبد الملک کو جب یہ اطلاعات پہنچی تو آپ نے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو دمشق طلب کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے قرطبہ کا چارج اپنے بیٹے عبداللہ بن موسیٰ کے حوالے کیا اور طارق بن زیاد کو لے کر دمشق کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ بھی راستے میں ہی تھا کہ خلیفہ وقت کی طبیعت نہایت ناساز ہو گئی۔ مروان بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے اس قافلے کو ایک خط لکھا کہ اپنی رفتار سفر کو سست کر دو تاکہ یہ مال غنیمت سے لدا قافلہ میرے دور حکومت میں موصول ہو، جبکہ یہ دونوں حضرات معمول کے مطابق سفر کرتے رہے۔ جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو خلیفہ مروان بن عبد الملک زندہ تھے۔ انہوں نے موسیٰ بن نصیر کو بہت زیادہ انعامات اور ایک خلعت بھی عطا کی، لیکن جلد ہی مروان بن عبد الملک انتقال کر گئے اور ان کے بعد ان کے بھائی سلمان بن عبد الملک کا دور شروع ہوا۔ اس وقت مسلمان پوری دنیا کی فتوحات میں مصروف تھے۔ محمد بن قاسم سندھ فتح کر چکے تھے۔ قتیبہ بن مسلم وسطی ایشیا فتح کرنے کے بعد چین پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جبکہ طارق بن زیاد یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ سلمان بن عبد الملک نے منصب خلافت پر فیض ہوتے ہی ان تمام سپہ سالاران اسلام کو اپنے بغض اور عناد کا نشانہ بنایا۔ محمد بن قاسم اور قتیبہ بن مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ موسیٰ بن نصیر پر مال غنیمت میں خربت کا الزام لگا کر لاکھوں کا جرمانہ عائد کیا گیا اور ان کی خوب تضییق و تذلیل کی گئی۔ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر کئی گھنٹے دھوپ میں کھڑا رکھا جاتا۔ انتہا یہ کہ آپ کے جوان سال بیٹے کو قتل کر کے ان کا سر آپ کی گود میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دن بعد خلیفہ سلمان بن عبد الملک کی قید میں آپ کی وفات ہوئی۔
موسیٰ بن نصیر جو کہ فاتح اسپین طارق بن زیاد کے سرپرست تھے، آپ کی وفات کے بعد طارق بن زیاد پر مختلف پابندیاں عائد کر کے انہیں بھی معزول کر دیا گیا۔ یوں اس عظیم فاتح کی باقی ماندہ زندگی گمنامی کی ایک گہری تہہ میں جا چھپی۔ تاریخ طارق بن زیاد کے آخری ایام کے متعلق بالکل خاموش ہے۔ مختلف حوالوں کے مطابق طارق بن زیاد کا آخری وقت نہایت قسم پرسی میں گزرا۔ دمشق میں انتہائی غربت کی زندگی گزارنے کے بعد آپ 720 عیسوی میں صرف 36 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ تاریخ اسلامیہ کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو آج تک جتنا نقصان مسلمانوں نے پہنچایا، اتنا نقصان کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکا۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر اس حقیقت کی بہت بڑی مثال ہیں۔ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر تاریخ کے گمنام صحراؤں میں گم تو ہو گئے، لیکن اسپین آج بھی زندہ ہے، اور وہ مقام جہاں طارق بن زیاد نے اپنے مبارک قدم رکھے آج بھی جبرالٹر کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور جب تک جبرالٹر اور اسپین موجود ہیں، دنیا کا کوئی شخص طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر سے ان کا نام اور ان کا کارنامہ نہیں چھین سکتا۔